جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے درکنار کافروں کے ساتھ بھی جب کسی بات کا وعدہ فرما لیتے تھے اس وعدے کو ضرور پورا فرماتے تھے. صلح حدیبیہ میں ابھی شرائط ابھی تک لکھی جا رہی ہیں، ابھی تک یعنی پوری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس شرطوں میں سے یہ شرط بھی تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا، مدینہ میں آ جائے گا، تو اس کو دوبارہ واپس کیا جائے گا. اب کئی ایسے بھی تھے مسلمان ہو کر وہاں سے، یعنی بعض ایسے بھی جو بیڑیوں میں بندھے ہوئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے کے دوران پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو اتنا پورا کرنے والے، معاہدے کو اتنا پورا کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی ہے. یعنی جو مسلمان ہو کر آنے والے ہیں، مسلمانوں میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی عرض کرنے والے، یا رسول ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تک معاہدہ پورا نہیں ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی اتنی پاسداری فرمانے والے ہیں کہ ان مسلمانوں کو پریشانی کی کیفیت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ معاہدے کو ضرور پورا کرنا چاہیے. جس بات پر قسم کھا لی ہے اس قسم کو بھی پورا کرنا چاہیے، بات سے پھرنا نہیں چاہیے. جیسے پاک میں آتا ہے جب منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن احادیث میں کہ منافق کی علامات کون سی ہیں، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یعنی منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی. اور ایک روایت میں آتا ہے اذا عاہد غدر، جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرے تو معاہدہ کر لینے کے بعد غداری کا معاملہ کر دے. تو یہ بھی منافقین کی نشانیوں میں سے. تو لہذا ہم یہ سوچیں اس بات کو کہ کہیں میرا یہ عمل مجھے منافقین کی صف میں تو کھڑا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کتنی باتیں ایسی ہیں مسلمانوں میں داخل ہو چکی کہ جو جس کو کافر بھی ناپسند کرتے تھے. جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہجرت فرما کر حبشہ گئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اگر چاہتا تو میں ایسے الفاظ بول سکتا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا اور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا. لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، بعد میں میرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر کتنی باتیں کی جائیں گی، کتنا میرے اوپر تعان کیا جائے گا. لہذا میں نے جھوٹ نہیں بولا. یعنی اس وقت معاشرہ ایسا کہ کافر بھی جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے. اور آج معاملہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. حالانکہ جھوٹ تو بڑی باتوں پر بھی نہیں بولنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے.